اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ ولا نعبد الا ایاہ قبل کل شیء لا الہ الا اللہ بعد کل شیء لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم لک الحمد کلہ اللہم لک الشکر کلہ اللہم الیک یرجع الامر کلہ۔ اپنے قلب و ذہن کو شرکیہ سوچ اور خیالات سے پاک کر کے حمد و ثنا بیان کریں ہم اپنے خالق کی، اپنی ہینتا اور بے کسی کو قبول کرتے ہوئے بزرگی و مہانتا بیان کریں ہم اپنے مالک کی، گلوری اور گریٹنس بیان کریں ہم اپنے رب کی، اس یقین کے ساتھ کہ تمام تر خوبیاں ہمارے رب کے لیے ہی ڈیوں ہیں۔ ہم قبول کریں اس حقیقت کو کہ ہم اپنے پالنہار کی رحمت کے بغیر لاچار، مجبور اور بے بس ہیں۔ ہمیں بخوبی پتہ رہے کہ ان اللہ قوی عزیز، ہمارا رب قوی عزیز ہے، زبردست قوتوں اور غلبے والا ہے ہمارا رب۔ زمین اور آسمان میں اس کی مائٹس اور طاقتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اپنے بندوں پر وہ ایور واچفل ہے، اسے اپنے مخلوق کے ہر کام، ہر عمل، ہر ایکشن کی خبر رہتی ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز اسے مجبور نہ کر سکے، کوئی اسے تھکا نہ سکے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ ہر کائنات کی ہر مخلوق اس کے سامنے بے بس اور عاجز، ہر مخلوق اسی کی محتاج، اور ہر ایک کی ضرورت کو اس کے وقت پر مسلسل سپلائی کرنے والا وہ رب۔ کل یوم ہوا فی شان، بالکل نرالی ہے اس کی شان۔ یہ اسی رب کی ہی شان ہے کہ اس کا ہر کام یونیک اور منفرد اور انوکھا ہوتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم آسمان کو ہمارے سروں پر قائم رہتا دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی فرما برداری سے وہ اپنے رب کے آرڈر پر عمل کر رہا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس ایک اکیلے آلمائٹی رب کے سوا کوئی نہیں جو اتنا بڑا آکاش بغیر کسی سپورٹ کے ہمارے سروں پر پھیلا سکے۔ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس دھرتی پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنی گاڑی دوڑاتے ہیں، یہ سب ممکن ہوا ہمارے مالک کی ڈیزائننگ کے سبب، ورنہ ہم تو اس تیزی سے کھونتی زمین پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وہ ایک اکیلا واحد رب السماوات والارض ہے۔ اسی مالک کے سامنے اپنے سر کو، اپنے وجود کو، اپنی مرضی کو، اپنی ساری پریفرنسز کو، اپنی روح اور اپنی انتر آتما کو ہم جھکاتے ہوئے اس کی تکبیر بیان کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور جو کچھ ان سب میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی لمٹ لیس گلوری بیان کرتے ہیں۔ یہ کاسمک اینڈ سولر سسٹم سارا کے سارا اور پورا سور منڈل اپنے کریٹ کی اپوائنٹ کی ہوئی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اپنے سسٹینر کی میگنیفیسنس اور اس کی شان و عظمت بیان کرتا ہے۔ ہر تخلیق گواہی دیتی ہے اپنے رب کی وحدانیت کی، ہر کریشن گواہی دیتی ہے اپنے خالق کی خلاقیت کی۔ الخلاق العلیم ہے وہ رب، احسن الخالقین ہے وہ رب، بیسٹ آف دا کریٹرز ہے وہ رب۔ ہر کریشن اس کی اوبیڈینٹ، ہر مخلوق اس کی تابع فرمان۔ کسی مخلوق میں ہمت نہیں کہ اس
اس کی نافرمانی کر جائے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ لگاتار آگ اگلنے والا وشال سورج جس کی دوری اور ٹیمپریچر ابھی تک ناپی نہیں جا سکی، اس کی بھی ہمت نہیں کہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکے. اس کے آربٹ، اس کے مدار اور محور اس کے رب نے پرفیکٹلی مقرر کر دیے. اس کی لمٹ، اس کا وقت اور پیریڈ اس کے رب نے بالکل فلالیسلی طے کر رکھے ہیں جن کو وہ کبھی کراس نہیں کر سکتا. اسی طرح والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. چاند کی منزلیں بھی اس مالک نے طے کر رکھی ہے. اس کا گھٹنا، بڑھنا اور چھپ جانا اور ظاہر ہونا، یہ سارے کے سارے وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. اور یہ ساری ہیونلی باڈیز، یہ سارے آسمانی سیارے اپنے رب کی بتائی ہوئی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اس ڈیوٹی میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنے رب کے حکم کی سرتابی کر جائے. اتنا پرفیکٹ، بہترین، بے عیب، فول پروف اور ایرر فری نظام کائنات بنایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور رات کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ دن سے پہلے آ جائے. ہر ایک اپنے مالک کے طے کیے ہوئے فلک میں اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اس خالق کی کریٹو ایکٹیویٹی لگاتار جاری ہے، اس کی خلاقیت کنٹینیوس اور نیور اینڈنگ ہے. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض. آسمانوں سے زمین اور پاتال تک تحقیق اور ریسرچ کر لیا جائے، اس کی تخلیق اور قدرتوں کا مظاہرہ ہوتے ہی رہے گا، اور ان تخلیقات میں اسے کبھی تھکان نہیں. ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. آسمانوں اور زمین کو پیدا کر ڈالا، ستاروں اور سیاروں کا کریشن کر دیا، اور ان سب کی پیدائش میں اسے کبھی تھکان اور ویرینس نہیں. اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں. اس کے لیے مردہ لاشوں کو دوبارہ زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. اس کی آلمائٹینس ہر جگہ موجود اور ایور پریزنٹ. سپریم اتھارٹی ہے وہ، ملک مقتدر ہے وہ، اومنی پوٹنٹ اور سرو شکتیمان ہے. ہر ایک پر اس کی ماسٹری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. جتنا جتنا اس کی مخلوق کے بارے میں ریسرچ ہو رہا ہے، اتنا اتنا ہمارا ایمان اس پر بڑھنا چاہیے. چاہے ایک چھوٹا سا سیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے بے شمار سیلز والی کوئی مخلوق ہی کیوں نہ ہو. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہر ایک کو اپنے آپ میں مکمل اور پرفیکٹ بنایا. فل آف میجسٹی والا وہ رب، اس کی ذات اقدس بالکل انڈیپینڈنٹ، اسے کسی مدد اور ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں. نہایت ہی عظیم اور ایکسیڈنگلی گریٹ ہے وہ. اس کی ہر نشانی ہمارے لیے معجزہ ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. وہ رب اپنی مخلوق کو جس طرح سے جانتا ہے، اس طرح سے کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا. اپنی مخلوق کو وہ رب نہ جانے تو کون جانے؟ وہی تو ہے جس نے سبھی کو پیدا کیا، اور اپنی مخلوق پر وہ انتہائی مہربان الرحمن الرحیم اس کی ذات. اس کو اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار اور محبت. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کے لیے ساری ضرورتوں کو اویلیبل کر دیا. نہ صرف ہم انسانوں کو رزق فراہم کرتا ہے، بلکہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق لے کر نہیں چلتے، بلکہ اللہ ہی انہیں ان کے سمے پر رزق پہنچاتا ہے. اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ تو ایسا داتا ہے کہ ان مخلوق کو بھی رزق پہنچاتا ہے جن کو کوئی نہیں پہنچا سکتا. وہ ایسا سننے اور جاننے والا کہ اپنی ہر مخلوق کی ضرورت اسے معلوم، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ وہ جانے، کسی کو اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا. اب ہر انسان کو معرفت ہو کہ اتنا عظیم الشان ہے وہ رب، اتنے مہان سرو شکتیمان مالک کی معرفت کے بعد بھی اگر کوئی دوسروں کو اس کی خصوصیت اور کوالٹیز میں شریک کرتا ہے تو گویا اس مالک کی توہین کرتا ہے. وہ مالک ہر عیب سے پاک، وہ رب ہر شرک سے پاک ہے. ہم تکبیر بیان کریں اس کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ہر ایک کا وہ مالک، وہ زمین و آسمانوں کا مالک،
وہ ہواؤں اور سمندروں کا مالک، وہ پہاڑوں اور دریاؤں کا مالک، وہ پتھروں اور درختوں کا مالک، وہ ستاروں اور سیاروں کا مالک، وہ بجلی اور بادلوں کا مالک۔ زمین کو وہ حکم دے تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین اپنے زلزلے پر ہل جائے۔ آسمان کو وہ حکم دے تو اذا السماء انفطرت، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہواؤں کو وہ حکم دے تو آندھی اور طوفان بن جائے۔ سمندروں کو حکم دے تو موجن کل جبال، اس کی موجیں پہاڑوں کی طرح بنتے ہوئے سونامی بن جائے۔ پہاڑوں کو حکم دے وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اپنے مالک کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دریاؤں کو حکم دے تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سارے دریا ابلنے لگے۔ پتھروں کو وہ حکم دے تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اپنے رب کی خشیت سے وہ لڑک جائیں۔ ستاروں کو حکم دے تو وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے اپنی روشنی اور چمک دمک کھو دیں۔ بجلی کو حکم دے تو وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اس کا رب جہاں چاہے وہاں بجلی گر جائے۔ بادلوں کو حکم دے جہاں چاہے ان کا رب وہاں برس جائے۔ درختوں کو حکم دے تو وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اپنے رب کے سامنے میں سجدے میں گر پڑے گا۔ یہ ساری مخلوق اپنے رب کے حکم پر ایور ریڈی اور ہمیشہ تیار ہے۔ یہ ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ ان سجدہ ریز مخلوق کے سامنے سجدے کرنے لگا، اپنی پیشانی کو ان مخلوق کے سامنے ذلیل کرنے لگا، ان مخلوق کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کے قدرتیں نہیں پہچانتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس پالن ہار کی بے شمار نشانیوں میں سے ہیں یہ دن اور رات اور یہ سورج اور چاند۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، انسان کو کہہ دیا کہ ان کی عبادت مت کرنا، یہ سب تیرے رب کی مخلوق ہیں، ان کو کبھی سجدہ نہیں کرنا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تو اپنے مالک کی غلامی تسلیم کرتا ہے تو سجدہ اسی کو کرنا جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان انہی چیزوں کی بندگی اور پرستش میں پڑ گیا۔ شجر و حجر سے لے کر بت اور قبروں تک ہر چیز کو معبود اور مسجود کا درجہ دے ڈالا۔ اندھ وشواس اور باطل پرستی میں مبتلا ہو گیا، خالص توحید کو چھوڑ کر پستیوں، ذلتوں اور جہالتوں کے اندھیروں میں ڈوب گیا اور اللہ کے غلاموں کا غلام بن کر رہ گیا۔ یا اللہ، ہم آپ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ اور آپ ہی جگداتا ہیں، آپ ہی رحم و کرم کا سر چشمہ ہیں، جہاں دیکھو وہاں آپ ہی کا فیض لہرائے، آپ ہی مالک ہیں سارے جہانوں کے، آپ ہی رب ہیں سب جانوں اور بے جانوں کے۔ ساری حمد و ثنا، ساری تکبیر آپ ہی کے لیے ہم بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یا اللہ، آپ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ نے جو توحید کی دعوت دنیا کو دی تھی وہ دنیا بھلا چکی تھی۔ پھر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ ہم آپ کا احسان عظیم مانتے ہیں کہ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو توحید کا کھویا ہوا سبق پھر پڑھوایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کے نبی نے آپ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے ہوئے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، توحید کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں شرک کی گندگی سے پاک کیا، آپ کی حکمت سے بھرپور کتاب کی تعلیم انسانوں کو دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ انسانیت اس سے پہلے جہالت کی گمراہی میں ڈوب چکی تھی۔ یا اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ان جہالت کے اندھیروں سے محفوظ رکھا۔ یا اللہ، آپ نے ہمیں ایسا خوش نصیب بنایا کہ توحید کی دعوت ہمیں گھر بیٹھے مل گئی، آپ کی ہدایت کی کتاب ہمیں گھر بیٹھے مل گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت کی تلاش میں کوشاں تھے، ایک ایسے معاشرے میں وہ توحید اور ہدایت کو تلاش کر رہے تھے جس معاشرے میں شرکیہ اور جھوٹے معبودوں کی پرستش چل رہی تھی۔ یہ آپ ہی کا کرم و احسان ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ نے ان کو ہدایت سے نوازا۔ اور سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اس ہدایت کا نور سارے جہاں میں پھیلایا۔
انسانیت میں نفس پرستی اور دنیا پرستی کی ہوائیں چل رہی تھی، مٹیریلزم اور مادیت کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھی، خود غرضی اور سیلفشنس کا بول بالا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا دور چل رہا تھا۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے آپ کی کتاب کو دنیا انسانیت کو پہنچایا، جس کے سبب ایمان و اخلاق کی ہوائیں چلنے لگی، انسانیت اور شرافت کا دور آنے لگا، ہدایت کا نور پھیلنے لگا۔ توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ انسانوں کو قیامت کے حساب کی جواب دہی کا احساس انہوں نے کرایا۔ انہوں نے انسان کو خوف خدا کے تحت زندگی گزارنے کا ایک ایسا اعلیٰ نمونہ فراہم کیا جس میں انسان کی خود کی خاندانی لائف، اس کی سماجی اور سوشل زندگی، اس کی ذاتی اور پرسنل لائف، اس کی معاشی اور کمرشل ایکٹیویٹیز، غرض یہ کہ اس دنیا میں جینے کی ہر فیکلٹی میں، ہر میدان میں ایک انسان کو ایسی تربیت دی کہ دیکھ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ اور پرماننٹ نہیں ہے، اور تیری زندگی بھی یہاں ہمیشگی والی نہیں، اور تیری موت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی ہوگی۔ اس ہمیشہ والی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے تجھے ایک اکیلے رب کی غلامی میں جیون جینا ہوگا۔ اس رب نے ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے، اور ان سب چیزوں کے بدلے میں تیرے مہان رب نے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب تجھ سے صرف اتنا ہی چاہا ہے کہ تو اس سے خوف کھاتے ہوئے اپنی منمانی سے رک جائے، اور تیری موت کے بعد جب قیامت کے دن جب اس کے سامنے تو حساب کے لیے کھڑا ہو تو گناہوں سے پاکیزہ اور قلب سلیم دل لے کر کھڑا ہو، اس لیے کہ تجھے قیامت کا وہ دن فیس کرنا ہے کہ ولا يسأل حمیم حمیما، جس میں تو بے یار و مددگار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تجھے اپنے جیون کے ایک پل کا حساب اس رب کو دینا ہے۔ اس دن کسی کی کوئی شفاعت نہیں چلنے والی، کوئی ریکمنڈیشن یا سفارش کام نہیں آنے والی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کا کوئی پاور، کوئی اتھارٹی نہیں چلنے والی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سب کو پروو ہو جائے گا کہ تمام سوورنٹی، سارے کمانڈ، ساری ڈومینین ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ وہ دعوت تھی جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو دی، اور ایسی سادگی اور سمپلسٹی والی دعوت دی جس کے اثرات آج تک ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے پھیلے ہوئے ہیں کہ اس دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنتیں اور قربانیاں دی، ایسی قربانیاں انہیں دینی پڑی جس میں ان کی توہین کی جاتی رہی۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب انہیں دیکھا جاتا تھا تو ان کا مذاق بنایا جاتا تھا اور طعنے دیے جاتے تھے۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا؟ ایسی توہین آمیز باتیں جس کو سننا کوئی پسند نہ کرے۔ لیکن سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے یک طرفہ طور پر صبر کرتے ہوئے ہر چیز کو برداشت کیا، اور اس طرح اس دنیا نے اللہ کے دعوتی پیغام کو پایا، اور ان کے صحابہ کرام کی قربانیوں سے اس دنیا میں دعوت کی راہیں ہموار ہوئی، اور اس دعوت کا فیض ایسا لہرایا کہ آج دنیا بھر میں امن کے ساتھ دعوت دی جا سکتی ہے الحمدللہ، اور کسی دائی کا کوئی مذاق نہیں اڑایا جاتا، کسی کو کوئی طعنے نہیں سننے پڑتے۔ سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہر اینٹ کا جواب پتھر کے بجائے حسن سلوک سے دیتے رہے، ہر نیگیٹو کا جواب پازیٹو سے دیتے رہے، اور ہر ڈیمانڈ پر صرف اتنا ہی فرماتے تھے، سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سبحان ہے میرے رب کی، میں تو صرف ایک انسان ہوں جس کو اس رب نے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یا اللہ، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا فیض ہے کہ ہم انسانوں نے آپ کی رحمتوں کے مہینے رمضان المبارک کی خصوصیت اور اہمیت کو جانا۔ انہوں نے دنیا انسانیت کو آپ کا پیغام دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مبارک مہینے میں اس قرآن مجید کے نزول کی شروعات ہوئی، ایسی کتاب جو انسانوں کے لیے ایسی نعمتوں سے بھرپور ہے جس میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے، گائیڈنس کے اوپن سٹیٹمنٹس ہیں، آخرت کی کامیابی اور الٹیمیٹ
سکسیس کا راستہ اس میں بتایا گیا، اور یہ کتاب ایک ایسا کرائٹیرین ہے، ایسی کسوٹی ہے جس کے ذریعے حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں فرق معلوم ہو جائے گا۔ اور روزوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کتاب ہدایت کی آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت قرآن مجید کی یاد دہانی کے لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہر سال ایک اینول ریمائنڈر بن کر آتا ہے، جس میں تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ روزے اس لیے رکھنے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انعام اور ریوارڈ ہے، اور تمہیں روزے رکھتے ہوئے اس ریوارڈ کو ایکنالج کرنا ہے۔ اس طرح تم میں اپنا محاسبہ اور اپنا انٹراسپیکشن کرنے کا سلیقہ آئے، تمہیں ڈیزائر مینجمنٹ کی تعلیم ملے، تمہیں اپنی اچھاؤں پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ آئے، تمہیں اس بات کا سلیقہ آئے کہ تمہیں اس دنیا میں قاعدے والی زندگی گزارنی ہے، ایک انوشاسن والا جیون گزارنا ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے ہوئے جب افطاری کرو تو تمہیں محسوس ہو کہ تم خود کتنے کمزور ہو، کتنے ڈیپینڈنٹ ہو، کہ اللہ کے رزق کے بغیر تم جی نہ سکو، اور اس طرح تم میں سینس آف گریٹیٹیوڈ آئے اور تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے لبریز ہو جائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزے برابر رکھتے رہا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یا اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ روزوں کو مینٹین کرنے سے تمہیں تمہاری روح کو پاکیزگی اور پیورٹی اور تزکیہ نصیب ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے روح کی پاکیزگی کے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، ویسے ہی مال کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو گے تو نہ صرف مال کی پاکیزگی ہوگی بلکہ معاشرے میں برابری اور سوشل ایکوالٹی بھی قائم ہوگی۔ روزوں کو رکھتے ہوئے سالانہ زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تمہیں فطرہ بھی دینا ہے جو ان غریبوں کو دیا جائے جن کا تم پر کوئی حق نہیں نکلتا۔ اس طرح تمہاری خوشیوں میں ان بیچارے غریب لوگوں کی بھی شرکت ہو جائے گی جو بیچارے محروم ہیں، اور یہ ڈیوٹی تمہیں ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے کہ تمہارے ایمان کی خصوصیت ہو، تمہارے ایمان کی اسپیشلٹی ہونی چاہیے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں، تمہاری پوزیشن اینڈ بلانگنگ میں ان لوگوں کا بھی حق نکلنا چاہیے جو بیچارے محروم ہیں۔ ان محروم لوگوں کے حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے۔ تمہارے ایمان کا یہ اخلاص ہو کہ ان محروموں کو ان کے ادھیکار ادا کرتے رہو، یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے تم محروم انسانوں کے لیے تمہیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اس کنٹریبیوشن میں تمہیں کبھی کسی پر کوئی احسان نہیں جتلانا، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ لوگوں کا تم پر ادھیکار نکلتا ہے جسے تمہیں ادا کرنا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم حاصل کیے ہوئے ہو وہ تمہاری اپنی خود کی پراپرٹی نہیں بلکہ اس کا اصل مالک تمہارا رب ہے۔ ان ساری ڈیوٹیز کو ادا کرتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اس نے تمہیں کتاب ہدایت سے نوازا، اس نے تمہیں ایسے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی جس میں تمہارا اپنا فائدہ، اپنا بینیفٹ اور اپنی کامیابی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ یا اللہ، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں آپ کی کتاب سونپی اور آپ کی کتاب کا میسج دیا کہ اس کتاب کو پا کر فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نورانی کتاب ہے، اس کتاب ہدایت کو پا کر اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہدایت پر اگر جمے رہنا ہے تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، لیکن ہم نے آپ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے اسے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر جزدان میں لپیٹ کر شوکیس میں ڈال دیا، اور اس طرح اس کتاب سے ہم نے فاصلے اور دوریاں بنا لی۔ اور آپ کا فرمان کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ انسانوں، تمہاری یہ امت ایک واحد امت ہے اور میں ہی تمہارا ایک اکیلا پالن ہار ہوں، سو میرا ہی تقوی اختیار کرنا، میرے ہی لحاظ میں جیون گزارنا۔ لیکن ہم نے آپ کے اس فرمان کو الگ رکھتے ہوئے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، آپ کی بنائی ہوئی ایک سنگل امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا اور فرقہ فرقہ میں بٹ کر اترانے لگے، جس کی وجہ سے صدیوں سے ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا۔ آج دنیا میں مسلم قوم ہی زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہوئے برابر ادا کرتی ہے، پھر بھی اس قوم میں غریبی ختم نہیں ہو پا رہی۔
عید الفطر کے موقع پر اگر ہندوستان کے 22 کروڑ مسلمان اگر اس میں سے صاحب مال 50% بھی پکڑ لو تو تقریباً 22 کروڑ اناج غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس قوم میں مسکینی ختم نہیں ہو پا رہی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کی کتاب سے دوریاں بنا لی اور رسم و رواجوں میں ہم الجھ گئے۔ ہماری عبادتیں جو ہیں، ہماری نمازیں ہیں، وہ بھی رسمیں بن گئی، ہماری تلاوت، ہمارے روزے حج بھی رسم بن کر رہ گئے۔ یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جن سنتوں پر اور جن احکامات پر ہمیں عمل کر کے دنیا انسانیت کے لیے دعوتی رول ادا کرنا تھا، ہم نے وہ کام بھی نہیں کیا۔ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں بطور امانت چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑنا نہیں اور میرے طریقے پر عمل کرتے رہنا، اور بلغوا انی ولو آیا، میرے بہاف پر اللہ کی کتاب کی آیتوں کو انسانوں تک ضرور پہنچانا، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو الگ رکھتے ہوئے ہم اپنے اپنے فرقوں میں الجھ گئے اور اپنے اپنے فرقوں کی طرف دعوت دینے لگے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں کمال درجے کا شرک ہوتا ہے۔ شجر حجر سے لے کر بتوں اور جانوروں کی پرستش کی جاتی ہے، اور ہم بھی ان سے کوئی کم نہیں، ہم نے بھی قبروں کی پرستی شروع کر دی، اور اس طرح آپ کی کتاب کی دعوت سے اس ملک کے لوگ محروم ہوتے چلے گئے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اخلاق سے بھی ہم نے لوگوں کو محروم رکھا، اور یہ ملک ایک ایسی منڈی اور ایک ایسا جوا خانہ بن گیا جس میں ایک کی جیت اور ہزاروں کی ہار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی کا اخلاقی نمونہ پیش کرتے، توحید کی پیاسی اس زمین کو آپ کی کتاب کا پیغام پہنچاتے، اس ملک کی فضا کو ہدایت سے سیراب کرتے، اخلاق کے پیاسے اس ملک کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی سے روشناس کراتے، مگر ہم سے یہ ہو نہ سکا، اور یہ ملک گناہ کبیرہ کا ایک اڈا بن گیا جس میں بھرون ہتیا سے لے کر خواتین کی عصمت دری، ان کا قتل، معصوم بچوں کو اسکول میں کھانے کے نام پر زہر، انٹرٹینمنٹ، منورنجن اور موج مستی کا نشہ، قدرتی نعمتوں کی بربادی، غریبوں کو استحصال، شوشن اور ایکسپلائٹیشن، رسموں اور اندھ وشواس میں ملوث ہو کر مذہبی ڈھونگ، مذہب کے نام پر حرام دولت کی جمع خوری، اور دوسری طرف اس ملک کی عوام اور یہاں کے سیاسی قائدین، ان میں قیامت کے حساب کی جواب دہی سے غفلت، جس کی وجہ سے اس ملک کے عام لوگ سیاستدانوں کے سیاسی کھیل اور تماشوں کے شکار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان سب گناہ کبیرہ سے پاک یہ ملک ہو سکتا تھا اگر ہم آپ کی کتاب کی دعوت کو عام کرتے اور آپ کے نبی کی اخلاقی زندگی کا نمونہ بن کر ہم دنیا کے سامنے پیش ہوتے۔ یا اللہ آج عید کے دن ہم اس مصلح پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو امانت آپ کے نبی نے ہمیں سونپی تھی ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم چند خواتین حضرات اس مصلح پر آپ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ آپ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کام کو قبول فرما لیجیے اور ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جس ناقدری کا ہم نے اعتراف کیا ہے اس ناقدری کو ہم دہرائیں گے نہیں، اور آپ کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں معافی دیتے ہوئے موقع عنایت فرمائیے۔ ہم آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ آج ہم عید الفطر کے دن آپ کی حمد و ثنا، آپ کی تکبیر بیان کرنے کی خاطر یہاں اس مصلح پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہ مصلح ہے جس کو آپ کی عبادتیں، نماز با جماعت، جمعہ، تراویح اور عیدین کے لیے اس کے بانی نے قائم کیا۔ یا اللہ یہ آپ کی مدد اور اس شخص کی محنت ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ٹریننگ دی کہ اس مصلح کو ہم مینٹین کر پا رہے ہیں، ورنہ ہم میں کوئی صلاحیت نہیں۔ اس شخص نے ہمیں توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب سے ہمیں جوڑا اور ایک ٹیم تیار کی کہ اس کے بعد بھی آپ کی کتاب کی خدمت ہوتی رہے۔ یا اللہ ہم یہ کام آپ کے شان تو نہیں کر سکتے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اس کام کو آپ اپنی شان کے مطابق ملٹیپلائی کرتے ہوئے قبول فرما دیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ سے اس کام کی بنیاد ڈالنے والے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اس نے آپ کے نبی کی حدیث شریف کی کتاب سے آپ کی تعریف اور توصیف کے الفاظ لیتے ہوئے ہمیں آپ کی حمد و ثنا کے وہ الفاظ بتائے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، آپ کی بڑائی اور کبریائی، آپ کی مہانتا اور عظمت کے وہ الفاظ جو آپ کو انتہائی محبوب ہیں۔
خفیفتان علی اللسان، جو ایک انسان اپنی زبان سے بالکل آسانی سے ادا کر سکتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، وہ الفاظ بتائے جو آپ کی نظر میں انتہائی وزندار ہیں۔ اس شخص نے آپ کی سبحان اور تعریف کے، آپ کی تسبیح کے وہ زبردست الفاظ بتائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی تمام حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف کے ساتھ سبحان ہے آپ کی، ہمارے مالک، سبحان ہے آپ کی ایسی کہ آپ کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں، اور اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، آپ ہی شافی اور کافی ہیں، آپ ہی بیماروں کو تندرست کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان بیماروں کو آپ تندرستی عطا فرما دیجیے۔ ہمارے کچھ بزرگ اپنے بڑھاپے کی کمزوری میں بستر دراز ہیں، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یہ بزرگ ہمارے والد ہی کی طرح ہیں، ان کے لیے ہم آپ سے وہی دعا کرتے ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کتاب کی آیت پڑھ کر ہمیں سکھائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب، ہمارے ان بزرگوں پر آپ اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیجئے، انہیں تندرستی عطا فرمائیے جیسے انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش میں رات دن کا فرق کبھی نہیں دیکھا۔ یا اللہ، ہم آپ سے اس شخص کی بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس سال اس مصلی پر عید کی نماز ادا کرنے اس لیے نہیں آ سکا کہ آپ نے اسے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا۔ یا اللہ، یہ آپ کا وہ بندہ تھا جو آپ کی کتاب کی آیتیں لوگوں کو سمجھاتا تھا اور لوگوں کو ایمان کا مطلب سمجھاتا تھا۔ یا اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کی آپ مغفرت فرما دیں۔ غفور الرحیم رب ہیں آپ نے اپنے اوپر اپنے بندوں کے لیے رحمت کو لازم کیا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، مغفرت والے مہربان رب ہیں آپ کی ذات اقدس فل آف کمپیشن، فل آف کائنڈنس اینڈ بینیولنس ہے، آپ کی ذات اقدس محبت اور رحمت سے بھرپور ہے۔ گلوریس تھرون کے آپ مالک، عرش عظیم کے آپ مالک، اپنے بندوں پر آپ انتہائی مہربان۔ ہم آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لک الحمد انک انت السمیع مستجیب الدعوات۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقبضۃ والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم هين علينا سكرات الموت اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد